سچے جذبوں کے لیے سچی خوشیوں کے ساتھ، برکتوں اور رحمتوں کے لمحات عقیدت کے ساتھ دیکھیے عوامی نیوز پر رونق رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ اور ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر پر مدینہ نہ جائیں کہیں، چھوڑ کر پر مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر
کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، سارے عالم میں ایسا نظارہ نہیں، سارے عالم میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ سومرو وال پیپرز اینڈ PVC پینل شاپ 3D وال پیپرز کی وسیع رینج، جو آپ کے گھر کو بنائے آپ کے خوابوں کی طرح خوبصورت۔ بہترین کوالٹی کے وال پیپرز اور سیلنگز پیتا سیل کلرز اور ڈیزائنز میں دستیاب ہیں۔ حیدرآباد، لطیف آباد، قاسم آباد، جامشورو، میرپور خاص کے ساتھ سندھ کے مختلف شہروں میں سروس موجود ہے۔ ہر قسم کے 3D وال پیپرز اور سیلنگز لگوانے کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ کانٹیکٹ رنجن علی سومرو، واٹس ایپ 0333370786 03333702 طالب حسین 0317131090۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ السلام علیکم ناظرین، عوامی نیوز HD کی جانب سے رونق رمضان ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ شیراز علی سکندری۔ آج رمضان المبارک کا چھٹا روزہ ہے، اس حوالے سے آپ کے لیے ایک موضوع رمضان المبارک میں ایک پیارا سا بیان لے کے حاضر ہوا ہوں۔ رمضان المبارک میں جس طریقے سے دیگر عبادات کی جاتی ہے، اسی طرح رمضان المبارک میں ایک عبادت کا اچھے طریقے سے اہتمام کیا جاتا ہے، جس کو تراویح کی نماز کہا جاتا ہے۔ یہ تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے۔
اس کی جماعت سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی تراویح کی نماز اگر محلے کے چند لوگوں نے مل کر باجماعت نماز ادا کر لی تو سب سے جو یہ گناہ ہے نہ پڑھنے والا وہ ساکت ہو جائے گا۔ چند محلے کے لوگوں نے پڑھی، چند نے نہیں پڑھی، بہتر ہے کہ سارے محلے کے لوگ مل کر پڑھے، لیکن یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، کچھ لوگوں کو مل کر پڑھنا ضروری ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو سارے محلے والے گناہگار ہوں گے۔ تو یہ تراویح کی نماز بعد نماز عشاء کی نماز کے بعد، عشاء سے قبل نہیں ہوگی، عشاء کے بعد ہوگی۔ عشاء کے بعد سنتیں پڑھ کر وتر اور فرض کے درمیان یہ تراویح کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ وتر پہلے بھی پڑھا جا سکتا ہے، بعد میں بھی، لیکن طریقہ بہتر یہ ہے کہ پہلے تراویح پڑھی جائے پھر وتر پڑھا جائے۔ تو یہ تراویح کی نماز بڑا اہتمام اس کا رمضان المبارک میں کیا جاتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہر سجدے کے عوض 1500 نیکیاں ملتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ ہر سجدے کے عوض 1500 نیکیاں ملتی ہے۔ اب ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں، ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں، تو اب اس کا اندازہ لگایا جائے کہ تراویح کی ایک رات کی نماز ادا کرنے میں کتنی نیکیاں ملیں گی۔ اور رمضان المبارک تو ہے ہی ڈھیروں ساروں نیکیاں کمانے کا مہینہ، کیونکہ رمضان المبارک کے اندر جو بونسز ملتے ہیں، جو فوائد رمضان المبارک میں بندے کو ملتے ہیں وہ دوسرے مہینے میں نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کوئی بندہ ایک نفلی عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو ایک فرض عبادت کرنے جتنا ثواب دیتا ہے، اور اگر کوئی ایک فرض اس رمضان المبارک میں ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ دوسرے مہینوں میں نہیں ہے، رمضان المبارک میں یہ خاص پیکیج اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی صفتیں بیان کی ہے کہ میرے بندوں میں صفتیں کون سی ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں، میرے بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اگر جاہل کبھی ان سے مقابلہ کرتا بھی ہے، کسی بات پہ جھگڑا کرتا بھی ہے، تو جاہل سے وہ جھگڑا نہیں کرتے، اس کو سلام کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ میرے بندوں کی نشانیاں ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اور میرے بندے وہ بھی ہیں یبیتون لربہم، جو اپنے رب کے لیے رات کاٹتے رہتے ہیں، سجدہ و قیامہ، سجدے اور قیام کی صورت میں، ساری رات اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزار دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول ہوتا تھا کہ رمضان المبارک میں دیگر مہینوں کے بمقابل آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک میں کمر بستہ ہو جاتے تھے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے تھے۔ تو رمضان المبارک میں کثرت عبادت کے مواقع فراہم ہوتے ہیں، اور رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ بندے کو دوسرے مہینوں میں فجر بھی میسر نہیں ہوتی، لیکن رمضان المبارک میں تہجد کی نماز بھی میسر ہو جاتی ہے، کیونکہ سحری کے ٹائم پر بندہ اٹھتا ہے تو وہ تہجد کے اگر 2 نفل پڑھ لے گا تو اس کو تہجد کا بھی ثواب ملے گا۔
رمضان المبارک میں یہ جو تراویح کا اہتمام و انتظام کیا جاتا ہے، تراویح یہ سنت موقدہ ہے، تو تراویح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارکہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن تک تراویح پڑھائی۔ اپنے حجرے کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن تک تراویح پڑھائی۔ ایک دن پڑھائی تو پہلے ایک دن میں لوگ کم تھے، جب دوسرے دن حضور نے تراویح پڑھائی تو لوگ تھوڑے بڑھ گئے، جب تیسرے دن حضور نے پڑھائی تو جماعت کثیر ہو گئی۔ تیسرے دن کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تراویح پڑھانا چھوڑ دی، جماعت سے تراویح حضور نہیں پڑھایا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ کہیں میری امت کے اوپر یہ فرض نہ ہو جائے، اور اگر فرض ہو جائے گی تو لوگوں پر پڑھنا اس کا دشوار ہو جائے گا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت پر یہ شفقت فرما کر تراویح کی نماز 3 دن سے زیادہ نہیں پڑھائی۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے مقدس میں صحابہ کرام رمضان المبارک میں تراویح پڑھتے تھے، اور تراویح کی 20 رکعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے اور دوسرے کتب میں بھی، سنن الکبریٰ کے اندر بھی ہے، دوسرے احادیث کے کتب میں یہ حدیث مبارکہ نقل ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک میں 20 رکعت پڑھاتے تھے سوائے وتر کے، یعنی وتر کے ساتھ حضور 23 رکعت پڑھاتے تھے، وتر کے سوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام 20 رکعت پڑھاتے تھے۔ اور دوسری یہ حدیث مختلف طرق سے آئی ہوئی ہے، متن اس کا ایک ہی ہے لیکن اس کے راوی مختلف ہیں، تو بہت سے طریقوں سے یہ روایت آئی ہوئی ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تراویح کی 20 رکعت پڑھاتے تھے، 8 رکعت تراویح کی نہیں ہے۔ جو حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت بیان کی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 8 رکعت تراویح پڑھتے تھے، یہ 8 حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تہجد کی رکعتیں تھیں، جو 8 پڑھتے تھے اور 3 ان کے ساتھ وتر پڑھا کرتے تھے۔ عام طریقے میں عام دنوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی معمول تھا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ 20 رکعتیں تراویح ثابت ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مقدس میں یہ تراویح کا سلسلہ بند رہا۔ سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں بھی صحابہ کرام علیحدہ علیحدہ تراویح پڑھتے تھے، لیکن جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ مقدس آیا تو آپ نے دیکھا کہ لوگ مسجد میں تراویح کوئی علیحدہ پڑھ رہا ہے تو کوئی کسی امام کے ساتھ 2-3 مل کر پڑھ رہے ہیں، لیکن مسجد میں الگ الگ طریقے سے لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان سب لوگوں کو ایک امام کے پیچھے بنا دوں تاکہ وہ امام ان کو تراویح کی نماز پڑھا لے۔ پھر حضرت عمر فاروق نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس ٹائم پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں اچھے طریقے سے قرآن پڑھتے تھے، قاری تھے قرآن کے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا، مقرر فرمایا کہ وہ لوگوں کو تراویح کی نماز پڑھائے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن آئے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ تراویح کی نماز امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نعم البدعۃ ھذی، یہ بدعت کتنی اچھی ہے کہ لوگ ایک امام کے پیچھے سارے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ بعد سے چلتا رہا، حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا، یہ سلسلہ چلتا رہا، حضرت علی کا زمانہ آیا، یہی تراویح کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ موجودہ دور تک یہ سلسلہ وہاں ہی صحابہ سے چلتا آ رہا ہے، اور آج تک مسلمان 20 رکعت تراویح ادا کرتے رہتے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اگر تراویح کی یہ طریقہ کار نہیں تھا یا یہ جماعت نہیں تھی اور اس کو بدعت قرار دیا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام
کے زمانے میں تو مسجد میں محراب بھی نہیں تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مسجد میں محراب نہیں تھا، یہ بعد میں لگایا گیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو یہ گنبد بھی نہیں بنایا جاتا تھا، کعبے کی جو نیلے شریف ہے وہ بھی نہیں بنائی گئی تھی، یہ تو بعد کے زمانے میں چلتا آ رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو قرآن کریم کو جو اعراب تھی وہ بھی نہیں دی گئی تھی، یہ بعد میں دی گئی ہے. قرآن کریم کے 30 پارے یہ بعد میں بنائے گئے ہیں ترتیب کے حوالے سے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اگر کوئی کام ایسا جو حضور نے امت پہ مشقت سمجھ کر منع کیا تھا، صحابہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو کہا کہ یہ تراویح لوگوں کو جماعت کے ساتھ پڑھاؤ. تو اس نے کہا کہ اے عمر، یہ حضور کے زمانے میں تو نہیں تھا سلسلہ. تو حضرت عمر نے فرمایا یہ نہیں تھا اگرچہ، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ اچھا طریقہ ہے، آپ لوگوں کو جماعت سے نماز پڑھاؤ. تو یہ نماز تراویح جو ہے یہ صحابہ کرام نے اچھے طریقے سے اس کا اہتمام و انتظام کیا ہے، اور آج مسلمان بھی یہ تراویح کا مسجد میں اہتمام و انتظام کرتے ہیں. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی شخص نے رمضان کے مہینے میں رات کو قیام کیا یا دن کو قیام کیا، ایمان اور ثواب کی نیت سے، ایمان اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے اگر اسی نے قیام کیا ہے، تو حضور نے فرمایا اس قیام کے طفیلے اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا. تو یہ قرآن کریم رمضان المبارک میں اس کا اہتمام و انتظام کیا گیا ہے. حضرت عمر فاروق نے صحابہ کو فرمایا کہ لوگ رمضان کے مہینے میں دن میں قرآن کریم مشقت سے پڑھتے، نہیں پڑھ سکتے، ٹائم نہیں ملتا، نہیں پڑھتے، تو رات کو جب ایک امام کے پیچھے وہ تراویح پڑھیں گے تو سب کو قرآن پڑھنے کا اور سننے کا ثواب ملتا رہے گا. تو صحابہ کرام نے یہ انتظام و اہتمام کیا اور آج تک مسلمان اس کو لے کے چلتے آ رہے ہیں. درۃ الناصحین کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ رمضان شریف میں نماز تراویح کی فضیلت کیا ہے؟ رمضان المبارک میں جو لوگ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی پہلی رات کی تراویح جو شخص پڑھتا ہے اس کو گناہوں سے پاک کیا جاتا ہے، گناہوں سے اس کو ایسے پاک کیا جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو. جو رمضان المبارک کی پہلی شب کی تراویح پڑھتا ہے، یہ رمضان المبارک کی تراویح کی فضیلت ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید فرمایا کہ جو دوسری رات آتی ہے اور اس میں وہ نماز تراویح ادا کرتا ہے تو پھر اس کے اور اس کے والدین کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تیسری رات آتی ہے تو عرش معلیٰ سے اس کو ایک فرشتہ اس کے گناہوں کے بخشش کی خوشخبری سناتا ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب چوتھی رات کو وہ نماز تراویح پڑھتا ہے تو اس کو توریت، انجیل، زبور اور قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے. اور جب وہ پانچویں رات آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ شخص نماز تراویح پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس شخص جتنا ثواب عطا فرماتا ہے جس نے مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی میں نماز ادا کی ہو، اتنا اس کو ثواب ملتا ہے. اور جب چھٹی رات آتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس شخص جتنا ثواب عطا فرماتا ہے جس نے بیت المعمور کا طواف کیا ہو، اور اس کے لیے تمام پتھر اور ڈھیلے استغفار کرتے ہیں. بیت المعمور یہ 7ویں آسمان پر یہ فرشتوں کا ایک کعبہ ہے جس کا وہ طواف کرتے رہتے ہیں. بالکل سیدھے اس کعبے کے جو نیچے زمین پر مکہ شریف کے اندر کعبۃ اللہ شریف ہے، بالکل اس کے سیدھے ہی اوپر 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا کعبہ ہے جس کی فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں دن رات. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو چھٹی رات میں تراویح کی نماز ادا کرتا ہے اس کو بیت المعمور کا طواف کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے. جب 7ویں رات آتی ہے
تو اس کو اس شخص جتنا ثواب ملتا ہے جس نے فرعون اور حامان کے مقابلے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا ہو۔ اور جب 8ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عبادت جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جب 9ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے محبوب علیہ السلام کی غلامی میں لکھ دیتا ہے۔ اور جب 10ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا و آخرت کی بہتری عطا فرماتا ہے۔ اور جب 11ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ اور جب 12ویں رات آتی ہے تو اس کو عبادت کے عوض قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ اور جب 13ویں رات آتی ہے اور وہ تراویح پڑھتا ہے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ وہ کل قیامت کے دن بارگاہ الہی میں اس حالت میں پیش ہوگا کہ وہ تمام برائیوں سے محفوظ ہوگا۔ اور جب 14ویں کی رات آتی ہے اور وہ تراویح پڑھتا ہے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کی نماز تراویح پڑھنے کی فرشتے گواہی دیں گے۔ اور جب 15ویں کی رات آتی ہے تو تمام فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، اس پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اور جب 16ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ سے آزادی اور جنت میں جانے کی خوشخبری لکھ دیتا ہے۔ اور جب 17ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو انبیاء کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جب 18ویں رات آتی ہے تو ایک فرشتہ اسے ندا کرتا ہے کہ نماز تراویح ادا کرنے والے اللہ تعالیٰ تجھ سے اور تیرے والدین پر راضی ہو گیا۔ اور جب 19ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا درجہ بڑھا دیتا ہے۔ اور جب 20ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہداء و صالحین کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جب 21ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں نور کا ایک گھر بنا دیتا ہے۔ اور جب 22ویں رات آتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ یہ انعام دیتا ہے کہ وہ قیامت تک تمام پریشانیوں اور غم سے محفوظ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آئے گا تو تمام پریشانیوں اور غم سے محفوظ ہوگا۔ اور جب 23ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک شہر بنا دیتا ہے۔ اور 24ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 24 دعائیں قبول کرتا ہے۔ اور جب 25ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے قبر کا عذاب اٹھا لیتا ہے۔ اور 26ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 40 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جب 27ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس شان سے نوازتا ہے کہ وہ قیامت کے دن پلسرات سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ اور جب 28ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ اور جب 29ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1000 مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور 30ویں رات جب وہ نماز تراویح پڑھتا ہے تو اس کے عوض اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن فرمائے گا، اے میرے بندے، یہ جنت کے میوے تیرے لیے ہیں، جہاں سے دل چاہے تو کھا لے، اور یہ آب کوثر ہے، جتنا چاہے پی لے۔ انا ربک وانت عبدی، میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ تو اب روزوں کے ساتھ نماز تراویح بھی جب بنتا پڑھتا ہے تو اس کو اتنا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اور یہ تراویح نماز مرد حضرات اور خواتین سب پڑھ سکتی ہیں کیونکہ شریعت کا حکم ہے، خواتین اپنے گھر میں پڑھیں گی اور مرد حضرات جو ہے مساجد کے اندر پڑھیں گے۔ اگر کوئی بندہ کسی شرعی عذر کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ سکتا تو وہ اپنے گھر میں نماز تراویح پڑھے گا۔ اور یہ تراویح سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، محلے کے چند لوگوں کو پڑھنا ضروری ہے، ورنہ سارے محلے والے گناہگار ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا، میں عشق بھی پلانا،
مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے تیری جب کہ دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی، تیری جب کہ دید ہوگی جب میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا، میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے اور میرے سب عزیز جھوٹے سب یار بھی تو روٹھے، میرے سب عزیز چھوٹے سب یار بھی تو روٹھے، کہیں تم نہ روٹھ جانا، کہیں تم نہ روٹھ جانا، مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے، یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے، اے طبیب جلد آنا، اے طبیب جلد آنا، مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا، میں عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے میرے آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچ لے، میرے آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچ لے، انہیں نیک تم بنانا، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا، مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا، مدنی مدینے والے بنے دل تیرا ٹھکانہ، بنے دل تیرا ٹھکانہ،
مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے۔ سچے جذبوں کے لیے سچی خوشیوں کے ساتھ، برکتوں اور رحمتوں کے لمحات عقیدت کے ساتھ دیکھیے عوامی نیوز پر رونق رمضان۔